جب قیامت قائم ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے۔ پہلے سور میں سارے لوگ ڈر جائیں گے، دوسرے سور میں سارے لوگ مر جائیں گے، تیسرے سور میں سارے لوگ اٹھ کر کھڑے ہو جائیں گے۔ جب قیامت قائم ہو جائے میدان حشر، ایک نقطہ آپ کو بتا رہا ہوں، شاید سنے ہوں گے کہ نہیں ہوں گے۔ قیامت جو میدان حشر ہوگا وہ کہاں ہوگا؟ بعض لوگ کہتے ہیں زمین کو اوپر اٹھا لیا جائے گا، بعض لوگ کہتے ہیں آسمان کو نیچے کر دیا جائے گا، بعض لوگ کہتے ہیں کہ عرفات کے اندر میدان حشر ہوگا۔ نہیں، یہ ساری حدیث غلط ہے، یہ ساری حدیث صحیح ہے۔ میدان حشر ملک شام میں قائم ہے۔ ملک شام میں یہ صحیح روایت سے، صحیح حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ قیامت ملک شام میں قائم ہوگی۔ اب پوری ملک شام ہوگی یا آدھی ہوگی یا اللہ کو پتہ ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، تو قیامت ملک شام میں قائم ہوگی، سارے لوگ ایک جگہ اکٹھا ہوں۔ حدیث ہے، بخاری کی روایت ہے، بہت لمبی حدیث ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فعودی لحم، آپ کو گوشت کا پیالہ لایا گیا۔ ایک پیالے میں گوشت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کسی نے بھیجا۔ اس پیالے کے اندر جو گوشت تھا، اس کے اندر لیگ پیس، جس کو ہم پیڈ بھی بولتے ہیں، لیگ پیس بولتے ہیں، لیگ پیس اللہ کے نبی کو بہت ہی پسند تھا۔ چنانچہ اس میں سے ایک لیگ پیس اٹھایا اور آپ دانت سے نوچ کر کے کھایا۔ اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ گوشت نوچ کر کے بھی کھانا سنت ہے۔ گوشت جو ہے نوچ کر کے بھی کھانا سنت ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گوشت لایا گیا، آپ وہ گوشت کا ٹکڑا کھا رہے تھے، صحابہ اکرام کی ذمہ غفیر تھی۔ آپ نے گوشت کھاتے ہوئے کہا، اے میرے صحابہ، انا سید الناس یا انا سید الناس یوم القیامہ، قیامت کے دن ہم سارے لوگوں کے سردار ہوں گے۔ یجمع اللہ الناس الاولین والآخرین فی سعید واحدا، اے لوگوں، قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی سارے لوگوں کو ایک جگہ اکٹھا کرے گا، یعنی میں سارے لوگوں کا سردار ہوں گا۔ انا سید الناس یوم القیامہ، قیامت کے دن ہم سردار ہوں گے۔ یجمع اللہ الناس الاولین والآخرین فی سعید واحدا، سارے لوگ ایک میدان میں ایک ہی جگہ اکٹھا ہوں گے۔ یسمعہم الداعی، پکارنے والے کی پکار سارے لوگ سنیں گے۔ وَيَبْصَرُهُمُ الْبَصَرُ، اور دیکھنے والے کی نظر سارے لوگوں کو دیکھیں گے۔ یہ میدان حشر کا ہم آپ کو ویڈیو کا نظارہ بتا رہے ہیں کہ جب پکارنے والا پکاریں گے، سارے لوگ اس کی پکار کو سنیں گے۔ بلانے والا بلائے گا، سارے لوگ اس کی آواز کو سنیں گے۔ دیکھنے والا سارے لوگوں کو دیکھیں گے۔ وَتَدْنُونَ الشَّمْسِ، اور قیامت کے دن سورج اس کے قریب کر دیا جائے گا، صرف 1 میل یعنی 1 ہاتھ۔ آج سورج ہم سے کتنے اوپر ہے؟ ایک معمولی سائنس کی اسٹوڈنٹ سے آپ پوچھیں گے تو وہ کہے گا 9 کروڑ 33 لاکھ اوپر، زمین سے اوپر سورج ہے، اور اس کی جو گرمی ہمارے پاس پہنچتی ہے وہ اوزون لیئر کے ذریعے صرف 1 پوائنٹ یا نصف پوائنٹ ہے۔ 9 کروڑ 33 لاکھ اوپر میل کی دوری ہے سورج، اور اس کے بنسبت ہمارے پاس جو اس کی گرمی پہنچتی ہے صرف کچھ مقدار، یعنی 99% گرمی اوپر ہی رہ جاتی ہے، لیکن پھر بھی ہم اس کی گرمی سے اتنے پریشان ہوتے ہیں، اے سی چلاتے ہیں، پنکھے لگاتے ہیں، گھر بناتے ہیں، چھت کی تیاری کرتے ہیں۔ قیامت کے دن انسان کو صرف 1 میل کے اوپر، یعنی 1 میل صرف اس کے سر کے اوپر وہ سورج رکھ دیا جائے گا۔ لوگ اتنے پریشان حال ہوں گے، ما لا یطیقون ولا یحتملون، لوگ طاقت نہیں رکھیں گے، لوگ اس بوجھ
لوگ اس بوجھ کی طاقت نہیں رکھیں گے، کیونکہ اتنی گرمی ہوگی، اتنی پریشانی ہوگی، لوگ اتنے پریشان حال ہوں گے، لوگ کہیں گے آخرکار ہمارا کون اللہ کے سامنے سفارش کرے گا؟ لوگ کہیں گے کہ چلو علیکم بی آدم، آدم علیہ السلام کے پاس چلو۔ چنانچہ سارے لوگ دورے آدم کے پاس پہنچیں گے، آدم علیہ السلام سے جا کر کے کہیں گے، تعریف کے ذریعے انسان کہیں گے، اے میرے بابا انت ابو البشر، آپ انسانوں کے باپ ہیں، خلق اللہ بیدک، اللہ نے آپ کو اپنے ہاتھ سے بنایا، وَنَفَخَ فِيكَ فِي سُورِهِ، اور اللہ نے آپ کے اندر اپنی روحیں ڈالی، وَأَمْرَ الْمَلَائِكَةَ فَسَجَدُوا لَكَ، اے میرے باپ، اے میرے دادا، اللہ نے آپ کو فرشتوں سے کہا کہ تم سجدہ کرو، فرشتوں سے سجدہ کروایا، اشفع لنا الی ربک، آپ جانتے ہم کتنے پریشان ہیں، آپ جانتے ہم کتنے تکلیف میں ہیں، آپ جانتے ہیں کہ ہمارے اوپر کیا گزر رہی ہے، آپ تو سارے باپوں کا باپ ہے، آپ اللہ سے ہمارے لیے سفارش کر دیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کہیں گے، فیقول آدم علیہ السلام، ان ربی قد غضب اليوم غضبا لم یغضب مثلہ ابدا، اے میرے اولاد، اے انسان، اے میرے بیٹے پوتے، میں جانتا ہوں کہ تو پریشان ہے، لیکن آج کے دن ان ربی قد غضب اليوم، آج کے دن ہمارا رب اتنا غصہ ہے، اتنا غصہ ہے، لم یغضب مثلہ ابدا، کہ اتنا غصہ ہے کہ اس سے پہلے اتنا غصہ نہیں تھا۔ میں خود پریشان ہوں، نفسی نفسی، میں خود پریشان ہوں، کیونکہ میں نے زندگی میں ایک غلطی کر لی تھی۔ وہ غلطی حضرت آدم یاد کریں گے اور کہیں گے، وَقُلْنَا يَا آدَمَ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ۔ حضرت آدم علیہ السلام غلطی کا یاد کریں گے کہ اے میرے بیٹے، میں نے بھی غلطی کی ہے، مجھے اللہ نے کہا تھا اس جنت کے اندر جو من میں آئے کھاؤ پیو، جہاں من میں آئے ٹہلو پھرو رہو سو، لیکن اللہ نے مجھے اس درخت کے قریب جانے سے منع کر دیا تھا، وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، اگر تم اس درخت کے قریب بھی گیا تو تم ظالم میں سے ہو جاؤ گے۔ اے میرے بیٹے، آج میں بھی پریشان ہوں، ایک غلطی ہم نے کی ہے، اللہ کی نافرمانی کی ہے، ہمیں پتہ نہیں اللہ ہمارے ساتھ کیا کرے گا۔ ایسا کرو، تم جاؤ، جو سب سے پہلے نبی ہے، جو سب سے پہلے رسول ہے، حضرت نوح علیہ السلام کے پاس جاؤ۔ یہ لوگ دورے راوی لکھتے ہیں، بخاری کی روایت ہے کہ پیاس کی شدت اور تپش اس کے اندر اتنی ہوگی، پانی کا مطالبہ کرے گا، پانی نہیں نظر آئے گا، نہیں ملے گا، وہ جو ہے ریت اپنے زبان کے اندر وہ چکیں گے، حلق کے اندر اتاریں گے تاکہ ہماری پیاس نہ چکے۔ نوح کے پاس جائیں گے، کہیں گے کہ نوح علیہ السلام، اللہ نے آپ کو عبدًا شکورا کا لقب دیا ہے، آپ کو اللہ کے شکر گزار بندے ہیں، آپ دیکھتے ہیں، اشفع لنا الی ربک، میں کتنا پریشان ہوں، اللہ سے آپ ہماری سفارش کر دے۔ حضرت نوح کہیں گے کہ اے میرے بیٹے، آج میں بھی پریشان ہوں، کیونکہ اللہ نے ہر نبی کو ایک دعا دی سکھایا تھا، اس دعا کے بدلے دعا قبولیت کا درجہ مل جاتا تھا، لیکن میں نے اس دعا کو دنیا ہی کے اندر اپنا لیا، اپنے قوم کے اندر اپنا لیا، اب میرے پاس کچھ نہیں ہے، میں نے بھی غلطی کی تھی، میں بھی اپنی غلطی کی وجہ سے میں بھی پریشان ہوں، نفسی نفسی نفسی، میرا کیا ہوگا مجھے بھی پتا نہیں۔ ایسا کرو، تم جاؤ، میرے اللہ کے دوست حضرت ابراہیم علیہ السلام ابراہیم کے پاس پہنچیں گے، ابراہیم علیہ السلام کے پاس یہ لوگ جائیں گے، ابراہیم سے کہیں گے کہ ابراہیم، آپ تو خلیل اللہ ہے، اللہ کے دوست ہے، آپ دیکھتے ہیں ہم کتنے پریشان ہیں، آپ ہمارے لیے اللہ سے سفارش کر دیں۔ ابراہیم کہیں گے کہ اے انسانوں، کیونکہ دنیا کے اندر ہم نے بھی 3 جھوٹ بولا تھا، صرف 3 جھوٹ،
3 جھوٹ بولا تھا، آج مجھے پتا نہیں ہے کہ 3 جھوٹ کے بدلے اللہ مجھے کیسے پکڑے گا، میرا کیا حال ہوگا۔ اور وہ بھی جھوٹ کون سا تھا؟ ایک جھوٹ یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی کے ساتھ جا رہے تھے تو اسے پتا چلا کہ راستے میں ایک ظالم بادشاہ ہے، اگر وہ دیکھتا ہے کہ اگر کوئی میاں بیوی ساتھ میں آتا ہے تو اس کے شوہر کو قتل کر دیتا ہے اور بیوی کے ساتھ زنا کرتا ہے۔ تو جب میں وہاں پہنچا اور بادشاہ نے ہم سے کہا تو میں نے کہا ہاں نہیں اختی، یہ میری بہن ہے۔ دوسرا جھوٹ جو حضرت ابراہیم بولے تھے دنیا کے اندر وہ یہ تھا کہ اپنے قوم کے بتوں کو انہوں نے توڑا تھا۔ جب ان سے پوچھا تھا کس نے کیا تو کہا بل فعلوا کبیرہم ھذا، اس کے بڑے نے کیا۔ اور تیسرا جھوٹ یہ تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دوسرا جھوٹ بل فعلوا کبیرہم، اس کا دوسرے نے کیا ہے۔ تو یہ 2 جھوٹ اور تیسرا میں بھول رہا ہوں، اگر یاد آئے تو پھر میں بعد میں اپنے درمیان ختم کر بتا دوں گا۔ تو حضرت ابراہیم 3 جھوٹ بولے تھے، ایک بتوں کو توڑا تھا، تیسرا جھوٹ یہ ہے کہ جب میلے میں لوگ جا رہے تھے تو کہا کہ چلو میلے میں، تو کہا انی سقیم، میں بیمار۔ یعنی 3 جھوٹ حضرت ابراہیم زندگی میں بولے تھے، لیکن یہ 3 جھوٹ بولے تھے وہ بھی یہ اس کو بولتے ہیں توڑیا، یعنی بظاہر جھوٹ ہو لیکن حقیقت میں جھوٹ نہیں، بظاہر جھوٹ ہو لیکن حقیقت میں جھوٹ نہیں، کیونکہ نبی جھوٹ ہی نہیں بول سکتے۔ بظاہر جھوٹ کیسے نہیں؟ بظاہر جھوٹ ہے لیکن حقیقت میں جھوٹ نہیں، یہ کیسے؟ کیونکہ جس وقت اس بادشاہ کے پاس کہا تھا ہاں دہی اختی، یہ میری بہن ہے، وہ اس حساب سے کہا تھا کہ اس وقت کوئی مسلمان نہیں تھا، اور اس وقت صرف حضرت ابراہیم اور اس کی بیوی مسلمان تھی، تو مسلمان کے رشتے کی وجہ سے کہا یہ میری بہن۔ اور دوسرا جھوٹ جو انہوں نے بتوں کو توڑا تھا بل فعلوا کبیرہم ھذا، اس کے بڑے نے توڑا ہے، اس بت سے تو بڑا ہم ہے تو ہم نے توڑا۔ اور تیسرا جھوٹ کہا کہ انی سقیم، میں بیمار ہوں، اس وجہ سے کہا کہ تم جو جس معبود کی پوجا کر رہے ہو وہ سراسر غلط ہے، یہ عبادت کے لائق نہیں ہے، بلکہ عبادت کے لائق اللہ ہے، میں ان سے بڑی ہوں، میرا دل اس عبادت سے بیمار ہے۔ اسی لیے حضرت ابراہیم نے 3 جھوٹ بولا تھا، وہ توڑیا کی شکل میں، لیکن پھر بھی کہا کہ اے انسان، میں بھی یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ ہمارے ساتھ کیا کرے گا۔ پھر اس کے بعد کہا جاؤ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس، لوگ جاتے ہیں موسیٰ کے پاس، کہتے ہیں اے موسیٰ آپ دیکھتے ہیں ہم کتنے پریشان ہیں، اللہ سے ہماری سفارش کیجئے۔ حضرت موسیٰ کہتے ہیں وَإِنْ قَتَلْتُ نَفْسِي لَمْ أُمَرْ بِقَتْلِهَا، اے انسانوں ہم نے ایک غلطی کی ہے، بنا عوض، بنا کسی کو تکلیف پہنچا ہوئے میں نے ایک قبطی کو ایک بھوسا میں مارا اور اس کی موت ہو گئی، اس لیے میں نے بھی ایک غلطی کی، میں بھی نہیں جاؤں گا۔ جاؤ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے، کہیں گے روح اللہ ہے آپ، اللہ نے آپ کو روح سے پیدا کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کوئی غلطی نظر نہیں آئی، کہے گا جاؤ ہم سے نہیں ہوگا، جاؤ آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے